کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے؟ یہ کون ہے اور یہ کب نکلیں گے اور یہ کہاں پہ نکلیں گے اور یہ کتنا اور کیا فساد پھیلائیں گے اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، اور پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کی پیش گوئی کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دونوں قومیں دیوار کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی اور یہ قیامت کے قریب تباہی پھیلائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نکل آئیں گے۔ اور اس قوم کا جغرافیائی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ پر واقع ہے، اور قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے اور اس وقت کہاں بستی ہے؟ پیارے دوستو، کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب ختم ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، یعنی قیامت کے قریب قرآن و حدیث کے مطابق جو بڑی نشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک کا نام یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کہاں تھے اور کیوں قید ہوئے؟ پیارے دوستو، اس پر سالوں سے بحث و مباحثے جاری ہیں۔ کسی نظریے کے مطابق ان کا خروج بہت پہلے ہو چکا ہے، تو کسی کے مطابق ان کا خروج مستقبل قریب میں ہوگا۔ لیکن سچ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آئیں ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، زمانہ قدیم میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال آپ تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی تھی، اور بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور اسی سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ اس کے ساتھ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو نام زیادہ تر آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جنہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس پر حکمرانی کے سبب دیا گیا، اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اکثر حالت سفر میں رہتے تھے، اور اسی دوران وہ ایک سلطنت پر پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے درمیان واقع ہے، جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی شرپسندی اور فتنہ انگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ یہ قوم بہت سی برائیوں اور شر انگیزیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یاجوج ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت ہی تفصیل سے موجود ہے۔ ناظرین محترم، تاریخ میں آتا ہے کہ ترکوں نے اس قوم کے ظلم و جابریت سے تنگ آ کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ کسی طرح بند کر دیں تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے۔ ترجمہ: حتیٰ کہ جب وہ دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایک ایسی قوم پائی جو کہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچے کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف
قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط روک اور دیوار بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں تو فرمایا پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 93 تا 98۔ ناظرین محترم، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بغیر کسی معاوضہ کے محض سبحان اجر اللہ۔ اور ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان راستے کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ مل کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ترتیب سے رکھ دی اور کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ سرخ ہوئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ناقابل تسخیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل ہو گیا، اور مضبوطی کے باعث اس میں سوراخ کرنا یا کھودنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس راستے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں یہ قوم ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنا الگ معاشی نظام اور طرز زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دیوار کو بھی مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہونے لگتا ہے تو شام ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا سردار ان کو واپس چلنے کا حکم دیتا ہے کہ چلو باقی کل کرتے ہیں، اور اگلی صبح تک وہ سوراخ دوبارہ خود ہی بند ہو جاتا ہے، اور قیامت تک ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ وہ جگہ جہاں یجوج مجوج کو قید کیا گیا تھا، اس حوالے سے جغرافیات کے ماہرین اور تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام خداری تھا۔ اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دا جیمز آف خزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا، جس کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شر انگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو کہ ایک بہادر اور مضبوط بادشاہ تھے، اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑیں گے، اور ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ تک پہنچے گا اور اس اللہ جھیل کا اکبر۔ سارا پانی پی جائے گا، جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ پھر جب آخری گروہ پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا کہ کیا یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی اور کہیں گے کہ تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، چلو اب آسمان والوں کو ختم کرتے ہیں، اور آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرم ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم وہ قوم نکالنے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا آپ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور وہاں پر محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یجوج مجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یجوج مجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پیارے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں ان کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گی، اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی کہ قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں گے کہ اے اللہ،
ہم اس قوم کے شر سے بچائے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اس قوم کی گردنوں پر اللہ تبارک و تعالی نخفہ نام کا ایک کیڑا مقرر کر دے گا، جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، اور زمین پر ایک بلشت بھی جگہ خالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی سڑن اور بدبو آ رہی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے مالک و مولا، ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی مانند ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف شفاف پھل اگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ امن قائم رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی کہ اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ زمین میں قتل و غارت گری کرنے والے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ توبہ کر لیں۔ اور پیارے دوستو، کسی بھی جائز کام سے پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لینی چاہیے، کیونکہ اس مبارک جملے کی برکت سے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ حضرت وسلم۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کا حکم عطا فرمایا گیا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف اور آیت نمبر 23۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بری قوموں کے شر سے بچائے اور حالت ایمان میں موت نصیب کرے، اور تمام امت محمدیہ کی کامل مغفرت فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور انہیں آپس میں لڑنے کی بجائے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویڈیو جو ہے دیکھ کر کے ہی جیسے کہ ایک دم ہاتھ پیر کپ کپا گئے کہ اللہ پاک کی قدرت ایسی زبردست ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسی قوم کو چھپا کے رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے، جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس قوم کا بھی فتنہ اللہ پاک دنیا پہ نازل کریں گے، اور اس فتنے کو بھی اللہ پاک ہی ختم کریں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کی قدرت، اللہ اکبر۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ